نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ باب الکلام اذا اقیمت الصلاۃ، تکبیر کے بعد کوئی بات کرنا یا تکبیر ہوتے وقت کسی سے کوئی بات کر لینا۔ حدثنا عیاش بن الولید قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حمید قال سألت ثابتا البنانی عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاۃ، میں نے پوچھا ثابت البنانی سے اس شخص کے بارے میں جو کوئی بات کر لیتا ہے اس کے بعد کی نماز کے لیے تکبیر کہہ دی جاتی ہے یا نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ فحدثني عن انس بن مالک، تو انہوں نے ایک حدیث مجھ کو سنائی انس بن مالک سے، قال اقیمت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی، یعنی قائم سے مراد تکبیر کہہ دی گئی۔ فعرض للنبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، فحبسہ، آپ کو روک لیا اس نے، بعد ما اقیمت الصلاۃ، اس کے بعد کہ تکبیر کہہ دی گئی تھی نماز کے لیے۔ یعنی بوقت ضرورت کسی شدید حاجت میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ تکبیر کہنے والا تکبیر کہہ رہا اور باقی ساری قوم باتیں کرنے میں مصروف ہے، کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے، تو یہ بھی نماز کے احترام کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی مشکل ہے، مجبوری ہے، کوئی تکلیف پیش آ گئی ہے، تو اس صورت میں اس کو بات منع نہیں ہے، جیسے نماز کے اندر منع ہے۔ جب نماز شروع ہو جائے تو پھر اجازت نہیں ہوتی۔ باب وجوب الصلاۃ الجماعتی، جماعت سے نماز پڑھنے کے واجب ہونے کا بیان۔ وقال الحسن، اور حسن کہتے ہیں، ان منعته امه، اگرچہ منع کرے اس کو اس کی ماں، عن العشاء، عشاء کی نماز پڑھنے سے، فی الجماعت، جماعت کے ساتھ، شفقتا علیہ، اس پر شفقت اور محبت کرتے ہوئے، لم یطعها، پھر بھی وہ اس کی بات نہیں مانے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی، ماں کی خاص بات اس لیے کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے ضروری اطاعت جس شخص کی لازم ہے وہ ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ بہت سختی ہے اس میں، لیکن اس نافرمانی کے حرام قرار دیے جانے کے باوجود کیا حکم دیا گیا کہ اگر ماں بھی کہے کہ عشاء نہ پڑھو تو ماں کی بات یہاں نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں ماں کی اطاعت جو ہے وہ اہم نہیں ہے۔ اب اسی بات کی وجہ سے اس بات میں اختلاف ہو، کچھ نے کہا کہ نماز ہوتی ہی نہیں جب تک جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے، یعنی وہ فرض ہے، بعض نے کہا واجب ہے، بعض نے کہا فرض کفایہ ہے، بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ یہ چھوٹا چھوٹا فرق ہے، لیکن اس میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز جماعت کے بغیر بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں کسی کا قول نہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت، البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان آمرہ، کہ میں حکم دوں، بحطب، ایندھن جمع کرنے کا، حطب لیحطب، کہ جمع کر لیا جائے، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں حکم دوں نماز کا، فیؤذن لہا، تو آذان دے دی جائے اس کے لیے، ثم آمر رجلا، پھر میں حکم دوں ایک شخص کو، فیؤم الناس، پھر وہ امامت کرائے لوگوں کی، ثم اخالف الی رجال، پھر میں پیچھے چھوڑ دوں لوگوں کو، یعنی امامت کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دوں اور لوگوں کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں، کہاں؟ فاحرق علیہم، کہ میں آگ جلاؤں، بیوتہم، ان کے گھروں پر، یعنی ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر جان لیتا ان میں سے کوئی ایک، انہ یجد عرقا سمینا، کہ وہ اسے مل جائے گی ایک موٹی ہڈی، او مرماتین، یا دو کھر، حسنتین، عمدہ، لشہد العشاء، تو ضرور حاضر ہو جاتا عشاء میں۔ یعنی اگر کسی کو اتنا بھی فائدہ پتہ چل جائے کہ عشاء پڑھنے کے بعد دو بوٹیاں مل جائیں گی یا دو کھر مل جائیں گے تو لوگ ضرور وہاں چلے جاتے، لیکن چونکہ انہیں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں جاتے، اور آپ نے نماز کے لیے گھر سے نہ جانے والوں پر اتنی شدید وعید فرمائی۔ یعنی امامت کرانا ایک بہت ہی عمدہ فعل ہے، ایک باعث عزت بات ہے، ایک باعث اجر اور باعث فضیلت بات ہے، تو آپ نے اپنی اس فضیلت کو چھوڑنا گوارا کر لیا کہ میں امامت چھوڑ دوں، کسی اور کو امام بنا جاؤں، جماعت ہوتی رہے جو ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھوں جو نماز پڑھنے کو نہیں آئے تو ان کے گھر جلا ڈالوں۔
یعنی جو نماز با جماعت نہ پڑھے. اسی سے بعض کہتے ہیں کہ فرض ہے، اگر فرض نہ ہوتی تو آپ کیوں گھر جلاتے. باب فضل صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت. وکان الاسود، اور اسود بن یزید جو تھے، اذا فاتته الجماعہ، جب ان سے جماعت فوت ہو جاتی، ذهب الى مسجد آخر، تو وہ دوسری مسجد چلے جاتے. وجاء انس الى مسجد، اور حضرت انس ایک مسجد میں آئے، قد صلی فیہ، جس میں نماز پڑھی جا چکی تھی. فاذن، تو انہوں نے پھر اذان دے دی، واقام، پھر تکبیر کہی، وصلی جماعتا، اور جماعت سے نماز پڑھی. یعنی اگر کسی مسجد کے اندر جماعت ہو بھی چکی ہو اور کچھ لوگ دیر سے وہاں پہنچے، مثلا رستے میں جو سڑک پہ مسجدیں ہوتی ہیں، تو جب مسافر آتے ہیں وہاں پر نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی جماعت لازم ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز، تفضل، فضیلت رکھتی ہے، صلاۃ الفذ، نماز اکیلے کی، ب27 درجہ، 27 درجے زیادہ. یعنی اکیلے انسان کی نماز کے مقابلے میں با جماعت نماز پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، کہ سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب25 درجہ، کہ ایک اور جگہ پر آپ نے 25 درجوں کا ذکر کیا. یعنی اس سے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ایک کہا کبھی دوسرا کہا، مراد یہ تھی کہ ایک تو کثرت کا اظہار ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر 27 نہیں تو 25 تو ضروری مل جائیں گے، کیونکہ نیتوں پر اور خلوص پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اول نماز میں شامل ہوا تکبیر کے ساتھ تو اس کی 27 ہے، اور اگر کوئی دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے تو اس کی آٹومیٹکلی کم ہوگی. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. جماعت سے آدمی کا نماز پڑھنا گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. ضعفا گنا. وذلك أنه إذا توضأ، اور ایسا کیوں کہ جب اس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر مسجد گیا، لا يخرجه الا الصلاة، اسے نہ نکالا مگر نماز نہیں. یعنی کہ بازار گیا تھا تو پھر نماز پڑھ لی، بلکہ نماز ہی کی خاطر گھر سے نکلا. لم يخطو خطوة، جو قدم بھی اس نے اٹھایا، الا رفعت له بها درجة، مگر ہر قدم کے عوض اس کا درجہ بڑھا دیا گیا. وحط عنه بها خطيئة، اور گرا دی گئی، مٹا دی گئی اس قدم کے ذریعے اس کی خطائیں، یعنی ہر قدم کے بدلے خطا مٹا دی گئی، گناہ معاف کر دیا گیا. فاذا صلى، پھر جب اس نے نماز پڑھی، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے اس پر دعا بھیجتے رہے، مادام فی مصلاہ، جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر رہتا ہے. اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، ولا یزال احدکم فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور تم میں سے جب کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول ابو ہریرہ فقروا ان شئتم. یہ حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں. ابو ہریرہ اپنے پاس سے کہتے ہیں کہ پڑھ لو اگر تم چاہو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے، مشہود یعنی گواہی. قال شعیب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجہ، کہ 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اور خصوصاً فجر کا ذکر اس لیے کہ اس وقت جو تلاوت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں فرشتے سننے کو حاضر ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے، جس کا کل پڑھا تھا آپ نے. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت ام الدرداء تقول، حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے ام درداء کو کہتے سنا، اب آواز کا پردہ نہیں ہے. تقول دخل علی ابو الدرداء، وہ کہتی ہے کہ ابو الدرداء میرے پاس آئے، وهو مغضب، اور وہ غضبناک تھے. فقلت ما اغضبك، میں نے پوچھا کس چیز نے تجھے غضبناک کیا؟ فقال والله ما اعرف من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، میں نہیں پہچانتا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز کو کہ وہ بچی ہو، یعنی کوئی سنت جو آپ کے دور میں تھی نظر نہیں آتی،
الا انہم یصلون جمیعا، سوائے اس کے کہ وہ سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں. اور اب کا کیا حال ہے؟ ابو الدرداء غضبناک ہو رہے ہیں اپنے دور کے لوگوں پر. کس بات پہ؟ کہ کسی سنت کا لحاظ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک جگہ. اگر آج ہمارے گلیوں اور بازاروں میں ابو الدرداء آ جائیں تو شاید زندہ نہ رہ سکیں، کیونکہ جمعے کے دن بھی عین جمعہ جب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سڑکوں پہ لوگوں کی بھیڑ دیکھ سکتے ہیں. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشا. اعظم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ، اجرن اجر میں، فی الصلاة نماز کے اندر. وہ 25 اور 27 کی بات تو ہے ہی سب کے لیے، لیکن سب سے زیادہ مزید اجر کس کے لیے ہے؟ ابعدهم، سب سے جو دور سے آتا ہے ان میں سے، جتنے قدم اٹھا کے آتا ہے. فابعدهم ممشا، تو سب سے زیادہ دور ان میں چلنے کے اعتبار سے. مشی کہتے ہیں نا چلنے کو، تو ممشا چلنا. والذی ينتظر الصلاة، اور اس شخص کا جو نماز کا انتظار کرتا ہے، حتی یصلیھا، یہاں تک کہ وہ اس کو پڑھ لیتا ہے، مع الامام، امام کے ساتھ. اعظم اجرا، زیادہ عظیم ہے اجر میں، من الذی یصلی، اس شخص سے جو نماز پڑھ لے ثم ینام، پھر سو جائے، یعنی اکیلے ہی نماز پڑھ کے سو جائے، جماعت کے بغیر نماز پڑھے. یعنی اس بات پہ کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر مسجد سے بہت دور ہے یا الہدا سے بہت دور ہے اور ہم بہت دور سے آتے ہیں اور روز اس بات پہ کڑتے رہے. نہیں، ان کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے جو کسی نیک کام میں زیادہ قدم اٹھا کے آئیں، زیادہ پیٹرول خرچ کریں. باب فضل التہجیر الی الظہر، تہجیر جلدی پڑھنا ظہر کی نماز کا، الی الظہر، ظہر کا. حدثنا قتیبۃ عن مالک عن سمی مولی ابی بکر عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق، اس دوران کے ایک شخص جو چل رہا تھا ایک راستے میں، وجد غصن شوکن، اس نے پائی ایک ٹہنی، غصن ٹہنی، شوکن کانٹے کی، الگ طریقے راستے میں. یعنی ایک شخص پیدل جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک کانٹوں والی ٹہنی دیکھی، تکلیف دہ چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی. کیا کیا اس نے؟ اس کو فاخذہ، اس کو اٹھا لیا. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدردانی کی. جب اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کسی کا تو وہ لفظی معنی تو شکر آئی ہے لیکن قدردانی مراد ہے. فغفر لہ، اس کو اس بات پہ بخش دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لوگوں کے آرام کا، ان کی تکلیف کو دور کرنے کا احساس کیا تھا. یعنی صرف وہ کام اتنا ہی نہیں تھا کہ کانٹا اٹھا لیا، بلکہ اس نے اس نیت سے اٹھایا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی اس سے ٹکرا نہ جائے. اس پہ ہم دیکھیں کہ ہم لوگوں کی تکلیف اور آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء خمسۃ، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں. کون سا؟ المطعون، طاعون زدہ، والمبتون، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، بطن، والغریق، غرق ہونے والا، وصاحب الہدم، یعنی جس پہ کوئی چیز گر جائے اور وہ مر جائے، ہدم سے مرنے والا، والشہید فی سبیل اللہ، اور 5واں ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا. یعنی اصل میں شہید تو یہی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو بھی شہادت کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، ان کا ایسا مرنا بھی ان کے لیے باعث نجات ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو یہاں نہیں ہے کہ اگر کوئی ذات الجنب کے عارضے میں مرے، نمونیا میرے خیال اس کو کہتے ہیں یا مرگی بولتے ہیں، جو عورت زچگی میں مر جائے یعنی بچے کی ولادت کے وقت، جس کو درندے کھا جائیں، جو نوالا یا پانی گلے میں اٹک کر مر جائے، بعضوں کا دم گھٹ جاتا ہے نا، اور جو سفر میں مر جائے، جو دین کے رستے میں نکل کے یعنی تعلیم دین کی حاصل کر رہا ہو اور اس کی شہادت ہو جائے، یعنی موت آ جائے. آتا نا حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگ جان لیں کہ آذان میں کیا ثواب ہے، والصف الاول، اور پہلی صف میں، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ، پھر نہ پائیں وہ مگر یہ کہ اس پر قرآن اندازی کرتے. ولو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ، اور اگر وہ جان لیتے کہ کیا ہے ظہر کی نماز جلدی پڑھنے میں تو سبقت کرتے اس کی طرف. ولو یعلمون ما فی العتمۃ والصبح، اور اگر وہ جان لیتے کہ عشاء کی نماز کی تاخیر میں اور صبح کی نماز میں کتنا ثواب ہے، لأتوہما ولو حبوا، البتہ وہ ضرور آتے ان دونوں میں خواہ گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آتے. باب احتساب الآثار، احتساب ثواب ملنا، الآثار قدموں پر. آثار اثر کی جمع، اثر کہتے ہیں قدم، یعنی جو کسی نیک کام کے لیے جتنے قدم اٹھا کے جائے گا اتنا ہی ثواب پائے گا.
حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی سلمہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ الا تحسبون آثارکم، کیا تم ثواب نہیں چاہتے اپنے آثار کا، یعنی اپنے قدموں کا. وقال مجاہد فی قولی، مجاہد ایک قول میں کہتے ہیں، یہ قرآن پاک سورۃ یاسین کی آیت ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں، یعنی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. قال، تو مجاہد جو مفسر قرآن ہیں وہ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں، آثارہم کی خطاہم، خطا خطوت کی جمع ہے جس کا معنی ہے قدم. وقال ابن ابی مریم، ابن ابی مریم کہتے ہیں اخبرنا یحیی ابن ایوب قال حدثنی انس ان بنی سلمہ ارادو. یہ حدیث کا پس منظر کیا ہے کہ حضور بنی سلمہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ بنی سلمہ نے ارادہ کیا ان یتحولوا عن منازلہم، کہ اپنے گھر چھوڑ کے آ جائیں، فینزلوا قریبا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ بسیں. قال، کہتے ہیں کہ فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ان یعروا المدینہ، کہ اجاڑ دے مدینہ کو، یعنی ساری جگہ برباد ہو جائیں اور سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا کر لیں، وہاں رش ہو جائے. فقال، تو فرمایا الا تحتسبون آثارکم، کیا تم ثواب کی امید نہیں رکھتے اپنے قدموں کے نشان پر. وقال مجاہد خطاہم آثارہم، خطاہم ان کے قدم، آثارہم ان کے آثار ہیں. والمشی فی الارض بارجلہم، اور خطا کا معنی کیا ہے، چلنا زمین میں اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی پاؤں سے چلنے کے نشان مراد ہے. اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ہمارے شہروں میں جو آبادی کا زور بڑھ رہا ہے اس میں بھی کمی آ جائے. اگر لوگ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں اور وہاں سے وہ نکل کر کچھ سفر کی مشقت اٹھا کر کچھ اچھے کاموں کے لیے جاتے ہیں ایک دوسری جگہ، تو اس سے ان کے اجر میں اضافہ ہوگا. باب فضل صلاة العشاء فی الجماع، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس صلاة اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم. یہ کچھ حدیث تو پیچھے گزر چکی ہے. دوسری ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں مؤذن کو، فیقیما وہ تکبیر کہے، ثم آمر رجلا یؤم الناس، پھر میں حکم دوں ایک شخص کو کہ امامت کرائے لوگوں کی، ثم آخذ شعلا من نار، پھر میں لے جاؤں شعلے آگ کے، فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، اور میں جلا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو نماز کے لیے ابھی تک نہیں نکلے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر عشاء کی نماز کا جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ بہت اہم قرار دیا. باب اثنان فما فوقهما جماعت، دو یا اس سے زیادہ ہوں تو وہ جماعت ہی سے نماز پڑھیں، یعنی جماعت کے لیے ضروری نہیں کہ ڈھیروں لوگ ہوں، اگر ایک سے دوسرا بھی شامل ہے تو جماعت سے پڑھ لیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فاذنا، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو اذان دو دونوں، اقیما اور تکبیر کہو، ثم لیؤمکما اکبرکما، پیچھے گزر چکا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو کو بھی آپ نے جماعت کرانے کا حکم دیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا. باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، یہ پیچھے ہو چکی ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال احدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاة، نہیں روکتا اس کو اپنے گھر کی طرف جانا مگر نماز ہی، یعنی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ نماز ہی کی حالت میں شمار ہوتا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، 7 لوگ سایہ دے گا ان کو اللہ سبحانہ وتعالی، فی ظلہ اپنے سائے میں، یوم اس دن، لا ظل نہیں کوئی سایہ، الا ظلہ مگر اسی کا سایہ، یعنی جس دن اللہ کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. کون ہیں وہ خوش قسمت؟ الامام العادل، عدل کرنے والا رہنما امام، وشاب وہ نوجوان، نشأ فی عبادت ربہ جس کی تربیت ہوئی یا بڑا ہوا، نشو نما پائی
اپنے رب کی عبادت میں، یعنی اس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزری، یعنی کہ بڑھاپے کا انتظار کیا۔ ورجل، اور وہ شخص قلبہ معلق، جس کا دل لٹکا ہوا ہو، چمٹا ہوا ہو، معلق کے دونوں معنی ہوتے ہیں، فی المساجد، مسجدوں میں، یعنی اس کو محبت ہو مسجدوں سے، کہ گھر میں بھی ہو تو مسجد کا خیال اس کے دل میں آتا رہے۔ ورجلان، اور دو لوگ، تحابا، جو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، فی اللہ، اللہ کی خاطر، یعنی دنیا کا کوئی لالچ اور کوئی غرض ان کے سامنے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اجتمعا علیہ، جمع ہوئے اسی پر، وتفرقا علیہ، اور جدا ہوئے اسی پر۔ اس کے کیا معنی ہے جمع ہوئے اور جدا ہوئے؟ یعنی ان کا مل بیٹھنا بھی اللہ کی خاطر ہو اور ان کی جدائی بھی اسی کے حکم سے ہو، یا اسی کی خاطر ہو، یا اسی محبت کے ساتھ جدا ہوں، یہ نہیں کہ غضبناک ہو کر ایک دوسرے سے نکلیں۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے اس کا، کہ اللہ کی خاطر زندگی بھر دوستی رکھی، اجتماع علیہ، یعنی جمع رہے اسی پر، وتفرقا علیہ، اور جدا ہوئے اسی پر، یعنی مرے بھی اسی پر، یعنی جب مرے تو بھی دل میں اللہ کی خاطر اس شخص سے دوستی تھی۔ ورجل، اور ایسا شخص، طلبت ہو، بلایا اس کو، ذات منصب، صاحب حیثیت، منصب یعنی جاہ، اسٹیٹس والی عورت نے، و جمال، اور خوبصورت عورت نے، یعنی ایسا نوجوان کہ جس کو کسی مرتبے والی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے بلایا، فقالت، اس نے کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی جبکہ اس کے پاس پورا چانس تھا ایک برائی کرنے کا، وہ صرف اللہ کے خوف سے اس برائی سے بچ گیا۔ ورجل تصدقا، اور وہ شخص جو صدقہ کرے، اخفا، چھپا کر، حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ما تنفق یمینہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کرتا ہے۔ دائیں اور بائیں ہاتھ ساتھ ساتھ رہتے نا، یعنی اس کے دوست کو بھی پتہ نہ چلے، اس کے ساتھ رہنے والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کیا دیا۔ ورجل ذکر اللہ خالیا، اور وہ شخص جس نے اللہ کو یاد کیا خالی ہو کر، تنہائی میں، جبکہ کوئی اس کے پاس نہ تھا، ففاضت عیناہ، پھر بہہ پڑی اس کی دونوں آنکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا غم، اپنا رنج اور اپنی محبت کا اظہار، یعنی اللہ کا ذکر کرتے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح پڑھ رہا تھا ضروری، یا نماز ہی پڑھ رہا تھا، ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کو تنہائی میں یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ سب کے سامنے رونا تو ریاکاری میں بھی آ جاتا ہے نا۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس هل اتخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، حضرت انس بن مالک سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی؟ فقال نعم، حضرت انس نے کہا ہاں پہنی۔ اخر لیلة صلاة العشاء، ایک دن عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھی، الى شطر اللیل، آدھی رات کو، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، بعد ما صلی، اس کے بعد کہ نماز پڑھی، فقال، تو فرمایا، صلی الناس، نماز پڑھی لوگوں نے، ورقدوا، اور سو گئے، ولم تزالوا فی صلاۃ، اور تم رہے اپنی نماز میں، منذ انتظرتموها، جب سے تم اس کا انتظار کر رہے ہو۔ قال فکأنی انظر الی وبیس خاتمہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی یوں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ صرف انگوٹھی نہیں پہنتے تھے بلکہ انگوٹھی میں چمک بھی ہوتی تھی۔ باب فضل من غدا الی المسجد ومن راح، فضیلت اس شخص کی کہ جو صبح مسجد جائے اور شام کو جائے، غدوہ کہتے ہیں نا، غدا صبح اور راح شام، روح۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الی المسجد وراح، جو صبح اور شام مسجد گیا، اعد اللہ له نزله من الجنہ، تیار کر رکھی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی، نزل، کلما غدا او راح، جب بھی وہ صبح شام نکلتا ہے اس کے لیے ایک ایک مہمانی تیار ہو جاتی ہے۔ باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے مگر فرض نماز ہی، یعنی جب تکبیر ہو رہی ہو تو سنتیں نہیں شروع کرنی چاہیے، پھر سنتیں بعد میں پڑھ لے انسان، جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اتنی تاخیر ہوگی کہ عصر کے بعد ظہر کی سنتیں پڑھ لی، بوقت مجبوری ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ مثلاً آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور تکبیر ہو رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی میری سنتیں رہتی، پہلے میں سنتیں پڑھوں گا پھر
نماز میں شامل ہوں گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آتے ہی پہلے جو نماز ہو رہی ہے فرض اس میں شامل ہو جائے تاکہ جماعت کا ثواب مل جائے، اور سنتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، قال وحدثني عبد الرحمن، اور مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن نے، قال حدثنا بهز بن اسد، وہ کہتے ہیں مجھ سے باز بن اسد نے روایت کیا، قال حدثنا شعبہ قال اخبرني سعد بن ابراہیم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ازد قبیلے کے ایک شخص سے سنا، یقال له مالک بن بحینہ، جس کو مالک بن بحینہ کہا جاتا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وقد اقیمت الصلاۃ، حالانکہ نماز کھڑی ہو چکی تھی، یصلی رکعتین، کہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، فلما انصرف، اور یہ فجر کی طرف اشارہ کیونکہ فجر میں 2 سنتیں ہیں پہلے، فلما انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس بہ الناس، تو ارد گرد ہو گئے اس کے لوگ، یعنی لوگوں نے اس شخص کو گھیر لیا، یعنی جو نماز ہوتے ہوئے سنتیں پڑھ رہا تھا اس کے ارد گرد گھیراؤ کر لیا، وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، آج صبح اربعن، کیا صبح 4 رکعتوں کی ہوتی ہے؟ آج صبح اربعن، کیا صبح 4 رکعتیں کی ہوتی ہے؟ یعنی تمہیں وہ 2 چھوڑ کر کیا کرنی چاہیے تھی؟ وہی پڑھنی چاہیے تھی جو پڑھی جا رہی تھی۔ تابعوا غندر ومعاذ عن شعبہ عن مالک، وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحینہ، وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک۔ باب حد المریض ان یشهد الجماعہ، کہ حد مریض کی کہ وہ نماز میں حاضر ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی کس مریض تک کو جانے کا حکم ہے، یعنی کون سا مرض ایسا ہے کہ جس میں گھر بیٹھا جا سکتا ہے، اور کس مرض تک میں مسجد ہی جانا چاہیے، یہ مراد ہے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة، حضرت اسود کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فذكرنا، تو ہم نے ذکر کیا، المواظبة، پابندی کا، على الصلاة، نماز پر، والتعظیم لها، اور اس کی تعظیم یعنی بڑی چیز ہے نماز۔ قالت، کہنے لگی، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، مرضہ الذی مات فیہ، وہ مرض جس میں آپ فوت ہوئے، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، فاذن، آذان دی گئی، فقال، آپ نے فرمایا، مروا ابا بکر، حکم دو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، چاہیے کہ نماز پڑھا دیں لوگوں کو، یعنی جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، آپ بیمار تھے تو آپ نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، ان ابا بکر، کہ ابو بکر جو ہے، رجل، ایک ایسے شخص ہیں، اسیف، جو بہت کمزور دل کے مالک ہیں، اذا قام فی مقامک، جب آپ کی جگہ آ کے کھڑے ہوں گے، لم یستطع، نماز نہ پڑھا سکیں گے، اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکیں گے، ان یصلی بالناس، کے لوگوں کو نماز بھی پڑھا سکیں۔ وأعاد، آپ نے پھر یہی بات فرمائی، فأعادوا له، تو لوگوں نے پھر وہی جواب دیا، آپ نے دوبارہ جب کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ تو لوگوں نے وہی بات کہی جو پہلے تھی، پہلے کیا کہا تھا کہ ابو بکر بڑے نرم دل کے انسان ہیں، وہ آپ کی جگہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فأعاد الثالثہ، آپ نے پھر تیسری مرتبہ بات دہرائی، فقال، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، ان کن صواحب یوسف، ازواج مطہرات تھیں آپ کے ارد گرد، تو جب انہوں نے 3 دفعہ میں بھی بات نہیں مانی تو آپ نے فرمایا، تم یوسف والیوں کی طرح ہو، وہ عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو فتنے میں ڈالا تھا۔ اور وہ کیا تھا، زلیخا نے کس لیے بلایا تھا ان عورتوں کو کھانے پہ، کہ وہ دکھانا چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہے، جن کی وجہ سے میں فتنے میں پڑ گئی ہوں، یعنی اس کا مقصد کچھ اور تھا، بظاہر دعوت پہ بلایا تھا لیکن مقصد کچھ اور تھا، تو کہنا یہ مقصود تھا کہ یہ جو تم کہہ رہی ہو تمہارے دلوں میں بات کچھ اور ہے اور مجھے کچھ اور بتا رہی ہو۔ اور وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ ان کے والد ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وفات ہوگی تو لوگ حضرت ابوبکر کو منحوس سمجھنے لگیں گے، تو اس لیے وہ ٹال رہی تھی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا، مروا ابا بکر، کہو ابو بکر کو، فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فخرج ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نکلے، فصلی، نماز پڑھانے کے لیے، فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسہ خفتہ، وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا، یعنی بیماری کی شدت کم ہوئی، خفیف، خفت وہ نہیں جو اردو والی ہے ہماری۔ فخرج، تو آپ نکلے، یحادا بین رجلین، 2 لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، ان کے مونڈھوں پر، یعنی ٹیک لگائے ہوئے، کأنی انظر رجلیہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کیونکہ یہ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں،
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے دونوں پاؤں، یعنی اس وقت جو میں حدیث بیان کر رہی ہوں تو مجھے وہ نظر آ رہے ہیں آپ کے پاؤں، یخطانی جو لکیر لگا رہے تھے من الوجع درد کی وجہ سے، یعنی آپ پاؤں کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. یہ خط سے ہے، خط لکیر کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ چل رہے تھے تو پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اور آپ کے دونوں ہاتھ دو لوگوں کے کندھوں پہ تھے، حضرت علی اور حضرت عباس پر، یا اسامہ اور فضل بن عباس پر. تو ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی شدت سے بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، پاؤں کھینچ کے جا رہے تھے، خود نہیں چل سکتے تھے، ٹیک لگا کے جا رہے تھے، دوسروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بیماری میں انسان گھر بیٹھ جائے، بلکہ آخری دم تک کوشش کرے کہ مسجد پہنچے. فاراد ابو بکر ان یتأخر، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، یعنی جب انہوں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنا چاہا. فأومأ الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا، ان مکانک، اپنی جگہ رہو، مت پیچھے ہٹو. ثم اتی بہ، پھر آپ کو لایا گیا، حتی جلس الی جنبہ، یہاں تک کہ آپ حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھ گئے. فقیل للأعمش، اعمش سے کہا گیا، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یعنی بیٹھ کر. وابو بکر یصلی بصلاتہ، اور ابو بکر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. فقال برأسہ نعم، تو انہوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں. یعنی آمش جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا نماز یوں ہو رہی تھی کہ آپ کے پیچھے ابو بکر اور ابو بکر کے پیچھے لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا. رواہ ابو داود عن شعبہ عن الأعمش بعضہ، وزاد ابو معاویہ عن الأعمش جلس عن یسار ابی بکر. ابو معاویہ نے حضرت اعمش سے جب یہ حدیث روایت کی تو یہ اضافہ کیا کہ حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک صف میں دو لوگ ہوں تو امام بائیں طرف ہو اور نماز پڑھنے والا دائیں طرف ہو. فکان ابو بکر یصلی قائما، اور ابو بکر جو تھے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے تھے